سورہ حج، سورۃ الحج مدنی صورت ہے. یہ پہلے جو صورتیں گزری ہیں 3-4 یہ ساری مکی تھیں، اب یہ سورہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا. اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور لوگوں کو تم دیکھو گے ایسے لگیں گے کہ جیسے وہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اور وہ حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. قیامت کا جو عالم ہے، جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو وہ عالم اتنا سخت ہوگا کہ دودھ پیتے بچے مائیں جو ہیں وہ گودوں سے گرا دیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. لوگوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے مدہوش ہو گئے، نشے میں مدہوش ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ ان کو لگ رہا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے بغیر جانے بوجھے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور ہر جو سرکش شیطان ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ. اور ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا، یعنی شیطان کو جو کوئی دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ. تو وہ اس کو ضرور گمراہ کرے گا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور ان کو وہ بھڑکنے والی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا شیطان. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے انسانوں اگر تم یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو، فإنا خلقناکم من تراب. پس بے شک ہم نے تو تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ. پھر نطفے سے. ثم من علقۃ. پھر ایک جمے ہوئے خون سے. ثم من مضغۃ. پھر ایک بوٹی سے. مخلقۃ جو کہ پوری بنی ہوئی ہو، تخلیق کی بھی ہو. وغیر مخلقۃ. یا کہ نہ بنی ہوئی ہو، پوری نہ بنی ہوئی ہو. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. تاکہ ہم تمہیں کھول کر واضح بتا دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. اور جو کچھ بھی رحموں میں، ارحام جو ہیں، جو ماں کے جو پیٹ ہیں، جب تک ہم چاہتے ہیں ہم ایک مدت تک تم کو ٹھہراتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. بچے کی صورت نکالتے ہیں پھر تمہیں تمہاری جوانی تک پہنچاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ. اور کسی کو تو ہم فوت کر لیتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اور پھر کسی کو ہم اس کی ارذل عمر، انتہائی بدترین عمر، بڑھاپے کی جو ناکارہ عمر ہے اس تک پہنچا دیتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. تاکہ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے. یہ انسان کی تخلیق کے مراحل جو آج ہمیں پتہ چلے سائنسی تحقیق سے، اللہ پاک نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ انسان کی جو تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اب وہ اللہ نے نطفہ اس کے لیے ٹھہرایا ہے کہ انسان مٹی میں، زمین میں رہتا ہے، زمین کی اشیاء کھاتا ہے، اسی سے اس کا نطفہ بنتا ہے. اور نطفہ جو ہے اس سے جب اللہ تعالیٰ اسے ٹھہراتے ہیں تو پہلے وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت ہوتی ہے، اس کے وہ ایک پھر بعد میں گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے. اس لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں. بعض تو اسی حالت میں ضائع ہو جاتے ہیں، تخلیق ہوتی نہیں ہے، اور بعضوں کی تخلیق ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم مکمل کرتے ہیں، چاہتے ہیں، جن کو ہم ٹھہرا بھی دیتے ہیں، ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرا دیتے ہیں ایک مقرر مدت کے لیے کہ کتنی دیر تک کس کو ٹھہرانا یہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں. پھر جب ایک بچے کی صورت ہوتی ہے تو اللہ نکالتے ہیں، جوانیوں تک پہنچاتے ہیں. کسی کو جوانی میں فوت کر دیتے ہیں اور کسی کو بڑھاپے کی ناکارہ عمر تک لے جاتے ہیں. تو اب یہ چیزیں ساری بتانے کے بعد تمہیں اللہ نے شروع میں کہا کہ تمہیں شک کیا کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ جب یہ اتنا یہ ہم تخلیق کیا تو دوبارہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور زمین کو دیکھو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً.
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور تم زمین کو دیکھو کہ مرجھائی بھی پڑی تھی، پھر جب ہم اس میں پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور اس میں بڑھوتی ہوتی ہے یعنی نشو نما ہوتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیتے ہیں۔ تو ہم جیسے زمین کو، مردہ کو ہم نے زندہ کر دیا، تو اس تخلیق کو بھی دیکھو، تو پھر کیوں نہیں دوبارہ ہم تمہیں کیوں نہیں زندہ کریں گے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور لوگوں قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو کچھ بھی قبروں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی بندہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، بغیر علم، علم کے بغیر، اس کو علم نہیں ہے پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، ولا ہدن، اور نہ اس کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ اس کے پاس روشن کتاب ہے، پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیلہ، وہ کیا کرتا ہے، تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہوتا ہے اللہ کی، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ذالک بما قدمت یداک، یہ جو ہے سب کچھ کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کہ کنارے پر رہتا ہے مطلب کہ دین کے کنارے پر رہنے سے مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کے تو ایک سائیڈ پر پڑا رہتا ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر تو کوئی بھلائی پہنچ گئی، فائدہ مل گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جائے گا، وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، تو اگر تو کوئی آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر چل پڑے گا، یعنی دین کو حق جان کر قبول نہیں کر رہا، فائدے کے لیے قبول کر رہا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی، ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ، ذالک هو الضلال البعید، یہ تو کھلی ہوئی گمراہی ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، لبئس المولا ولبئس العشیر، اور یہ مددگار بھی کتنا برا ہے اور ساتھی بھی کتنا برا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، وعمل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد یعنی اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک آسمان میں ایک رسی تان لے، اور ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کا رابطہ کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو کیا اس کی یہ تدبیر اس کو جھنجھلاہٹ کے سوا کچھ اور دے سکتی ہے، یعنی لوگ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جب جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، جب اس کا بس نہیں چلتا، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ ایک رسی تانو اور اس کے ساتھ لٹک جاؤ، یا پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے لیے یہ کر لو، اگر تمہارا بس نہیں چلتا تو پھر اپنے آپ کا گلا گھونٹ لو۔ تو یہاں یہ معنی مراد لیے ہیں
جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس صورت میں اگر آسمان پر رسی ڈالی جائے گی تو مطلب یہ کہ چھت آسمان ہوگی. مطلب یہ کہ ایسا شخص کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو یہ صرف اس کا خیال ہی ہے. اسے غصہ اور جھنجھلاہٹ تو حاصل ہوگی لیکن اس کا یہ خیال کبھی پورا نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اپنی ان آیات کو روشن نشانیوں کو نازل کیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. والصابئین والنصارى، اور صابی اور نصرانی. والمجوس، اور مجوسی. والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ، بے شک اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اتنے جو قسم کے لوگ ہیں ان میں ساروں میں جو یہ آپس میں انہوں نے بنا لی اپنی قومیں، اپنے مذہب، تو ساروں کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ کرے گا. الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. والنجوم والجبال، اور ستارے اور پہاڑ. والشجر، اور درخت. والدواب، اور چوپائے. وکثیر من الناس، اور اکثر انسان. وکثیر حق علیہ العذاب، اور اکثر لوگوں پر تو عذاب جو کا ہے اس کا فیصلہ طے ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ تعالی ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دلا سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت سجدہ. آیت نمبر 19. ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ لوگ جو ہیں دو گروہ ہیں، یعنی مومن اور کافر، یہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تو آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور گل جائیں گی اس سے ان کی کھالیں اور جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے سب گل جائے گا اور ان کے چمڑے گل جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، یعنی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے. من غم اعیدوا فیہا، اس تکلیف سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس کے اندر دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلتی آگ کا مزہ. استغفر اللہ ربی من ذالک، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین. آیت نمبر ہے 23. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال والوں کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، آمین ثم آمین. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وجہ کیا ہے یہ جو ان نیک لوگوں کو جو یہ جزا دی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی، ان لوگوں کی ہدایت جو تھی وہ پاکیزہ کلمے تک ہو گئی تھی، یعنی کلمہ توحید کو یہ ماننے والے تھے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی ہدایت کی گئی تھی سیدھے راستے کی طرف، تعریف کیے گئے راستے کی طرف. ہاں ایک تو ہے صراط المستقیم،
سیدھا راستہ، ایک ہے صراط الحمید، ایسا راستہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں، ایک تو خود کافر ہیں اور وہ ایک اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بل مسجد الحرام الذی، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، کہ جسے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، سواء العاکف فیہ والباد، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں رہنے والے باشندے اور باہر سے آنے والوں کو برابر بنایا ہے۔ یعنی مسجد حرام جو ہے اس سے جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی آنا جانا آزادی ہے، عمرہ کریں، طواف کریں، کوئی نہیں روکتا، اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے وہ بھی برابر ہے کہ وہ طواف کریں، اعتکاف کریں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ لوگ جو کافر ہیں یہ روک رہے ہیں اللہ کی راہ سے بھی اور مسجد حرام سے بھی۔ مسلمانوں کو روکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی۔ یعنی پہلے یہ خانہ کعبہ جو تھا طوفان نوح کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا سب سے پہلے، اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس طوفان میں سب چیزیں جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، تو ایک وقت آیا تھا کہ یہ بھی بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ آثار بتائے، ان کو وحی کی ان کی طرف کہ فلاں جگہ سے کھدائی کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر جو ہے بنایا، بنیادیں اٹھائیں دوبارہ سے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھائی تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھکانہ بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ گھر کی جگہ ہم نے بتا دی، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور اللہ نے ان کو یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور میرے گھر کو پاک کر رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت کا یہ جو ذکر ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے گھر کو پاک رکھنے کا حکم دیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ پاک نے کہ آپ پکار لگائیں، اذان پکار کو کہتے ہیں، کہ زور سے پکار لگائیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو، حالانکہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا وہاں پر، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے سوا ابھی وہاں پر کوئی خاص آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے پکار لگا دی۔ اللہ نے کہا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو پکارو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگ جو ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کشش ڈال دی اس سرزمین میں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو کہ لمبے سفر سے، اونٹنیاں جو ہیں لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تو سوار اور پیادے ہر طرح سے لوگ یہاں آئیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھیں یہاں کے فائدوں کو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور جو معلوم دن ہیں، جو متعین دن ہیں، یعنی حج کے جو دن معلوم ہیں اس میں وہ اللہ کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یہ قربانیاں وہاں پر ہوتی ہیں جانوروں کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ وہاں پر اللہ کا نام لے کے قربان کرو اور خود بھی کھاؤ اور محتاجوں فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر حج کرنے والے لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں جو نظریں مانی ہیں انہوں نے ان کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کریں، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا۔ یہ بیت العتیق جو ہے، عتیق قدیم کے معنی میں اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین گھر ہے،
اور ایک عتیق کے معنی آزاد بھی ہوتے ہیں. تو جو اس گھر کا طواف کرتا ہے، یہاں جاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے، جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں. اس معنی میں بھی اس کو کہا گیا. تو اللہ پاک نے یہاں پر حج کے بارے میں ایک طرح سے یہ فرضیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ آپ یہاں پر لوگوں کو بلائیں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربی. یہ ساری باتیں جو ابھی بتائی گئی ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ باتیں یاد رکھو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا پس وہ اس کے لیے بہتر ہے اپنے رب کے نزدیک. یعنی اللہ تعالیٰ کی حرمتیں، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں، اللہ کی شعائر جو وہاں پر ہیں، خانہ کعبہ ہے اور میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور رمی جمار ہے، قربان گاہ جو ہے جہاں پر منی کا میدان ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ حرمتیں ہیں، اللہ نے یہ محترم قرار دے دی، نشانیاں، یہاں ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، تعظیم کرے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ. اور تمہارے لیے سارے مویشی حلال ہیں مگر وہ جو تم پر پہلے اللہ نے تلاوت کر کے آیتیں سنا دی ہیں، جو حرام ہیں وہ بتا دیے گئے. تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تو تم گندگی سے بچو، من الاوثانی، بتوں کی گندگی سے بچو. یہ بتوں کے نام پہ چڑھا کے جانوروں کو حرام کر دیتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمام چوپائے حلال ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو. وَمَن یشرک بِاللہ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پھر اب پرندے اسے اچک کے لے جائیں. او تہوی بہ الرِّیحُ، یا ہوا اس کو اڑاتی پھرے. فی مکان سحیق، دور دراز کی جگہ لا پھینک کے. یعنی شرک کر کے انسان اللہ سے جب ٹوٹتا ہے، اس کا رابطہ ٹوٹتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آسمانوں سے گر پڑا ہو، اور اب اس کو چاہے پرندے اچک کے لے جائیں یا چاہے ہوا اس کو ادھر ادھر گراتی پھرے اور دور کی جگہ پہ گرا دے. ذالک، یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. اب پیچھے حرمتوں کا کہا کہ حرمتوں کی تعظیم کریں. حرمتوں میں یہ جو حرمت والا مہینہ ذی الحج، یہ اور اس کا دن ہے 10 تاریخ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن، یہ جگہ، یہ ساری جو ہے حرمت والی ہے. تو اب جو اللہ نے کہا کہ جو ان کا پاس کرے گا، اور یہاں پر شاعر کا کہا، شاعر کی جو تعظیم کرے گا، تو شاعر نشانیوں کو کہا جاتا ہے. تو جو اللہ کی وہاں نشانیاں موجود ہیں جن سے کہ اسلام کی پہچان ہوتی ہے. تو ایک نشانیاں کچھ تو وہاں موجود ہیں جن سے جو صرف اسلام کے لیے خاص ہیں، لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو ہے نشانی ہے، تو ان کی بھی جو تعظیم کرے گا. اور کچھ نشانیاں ہمیں یہاں بھی دی گئی ہیں جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. اور لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہے. یعنی ان کی قربانی کہاں کی جاتی ہے؟ منی میں، وہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہے. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا انداز بنا دیا، قربانی بنا دی. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے جھک جاؤ، سر تسلیم خم کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جن لوگوں کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. ہمارا وقت ختم ہوا. آج یہ 34 تک کی آیات جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں.
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور والصابرین علی ما اصابہم، اور اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت پر وہ لوگ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناہا، اور جو قربانی کے اونٹ ہیں، بدن کہتے ہیں اونٹ ہوں یا گائے ہوں قربانی کے لیے جو رکھے ہوں، قربانی کے جانور، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کی جو شعائر ہیں، میں نے تھوڑا سا کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ شعائر ہیں کہ وہ نشانیاں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، تو اب قربانی جو ہے یہ بھی اسلام کا ایک خاص شعار ہے کہ یہ جو ہماری ہوتی ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی جو عید ہے، یہ ایک ایسا شعار ہے کہ یہ صرف اسلام میں ہے اور اس میں اللہ کی یاد ہے، اور باقی اور جو شعار ہیں حج کے مہینے کے، حج کے وہاں کے مقامات کے، اور ہماری عام روزمرہ زندگی میں ایک اذان جو ہے وہ اسلام کا شعار ہے، جو کہ جس سے کہ ہماری پہچان ہوتی ہے، سلام کرنے کے طریقے، ملاقات کے طریقے، عیدیں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی جس سے کہ اللہ کی یاد آئے اور ایک خاص پہچان ہو، خاص طریقہ ہو، تو قربانی بھی اس میں سے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کے شاعر بنایا تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس تم اللہ کے نام کا ذکر کرو، تو جب اللہ کے نام کا ذکر کرو جب ان کو پہلو کے بل زمین پر گراتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو ان پر اللہ کے نام کا ذکر کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو خود بھی اس میں سے گوشت کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اور جو ایک جگہ صبر کر کے بیٹھے ہوں یعنی جو اپنی حاجت ظاہر نہ کریں ان کو بھی، والمؤتر، اور جو اپنی حاجت کو ظاہر کریں، یعنی کہ قانع وہ فقیر ہوتا ہے، حاجت مند تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتا، اور مؤتر وہ ہوتا ہے جو زبان سے بیان کر دیتا ہے۔ کذالک سخرناہا، اسی طریقے سے ہم نے تابع کر دیا جانوروں کو، لکم تمہارے، یعنی مسخر کر دیا جانوروں کو تمہارے آگے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو کہ تمہارے قد سے کہیں کہیں اونچے ہیں، تو لیکن تمہارے آگے وہ مسخر ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں، اس لیے کہ تمہیں شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کو نہیں پہنچتا ہرگز بھی ان کا گوشت، ولا دماؤھا، اور ان کا خون، نہ ان کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی کہ ابھی جو قربانی کی ہے تو اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے کہ تم نے کس نیت سے کی ہے، اور تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہو وہ اللہ کو مطلوب ہے، اخلاص۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طریقے سے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں تمہارے تابع کر دی ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی جو ہدایت ہے اس نے تمہیں دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، بشر المحسنین، اور نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرے گا ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی خوان ہوتا خائن، خیانت کرنے والا، دغا باز جو ہے، نہ شکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں، اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر، ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب جو ظلم جن پر کیا گیا، مکہ والے جو تھے پہلے،
مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے تو وہاں پر صبر کا حکم تھا، وہاں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اللہ پاک نے اجازت دی کہ جن پر ظلم ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ ہیں جو جن کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ پھر مسلمانوں نے ان ظلموں سے تم سے بچنے کے لیے ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی کی اور مدینہ کی طرف بھی کی، تو اللہ پاک کہتے ہیں ناحق طور پر ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ کیا تھا ان کا قصور؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہی کہا تھا انہوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس وجہ سے ان کو تکلیفیں دی گئیں، گھروں سے نکالا گیا۔ تو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے دور نہ کر دے تو البتہ کیا ہوگا، مسمار کر دی جائیں گی، لہدمت صوامیع، مسمار کر دی جاتی اللہ تعالیٰ کی جو یہ لوگ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے مختلف نام ہیں، صوامیع کا ہیں خانقاہیں، و بیع اور کلیسا، و صلوات و مساجد یعنی عبادت گاہیں اور مسجدیں۔ ہر قوم کی عبادت گاہ جو ہے اس کا الگ نام ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ جو گھر جہاں پر بیٹھ کر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو دوسرے سے دور نہ کرتا، یعنی دو گروہ جب لڑتے ہیں تو ایک فاتح ہوتا ہے تو دوسرا مفتوح ہوتا ہے، تو جو مفتوح ہے جو مغلوب ہے اللہ نے اس کو دور کر دیا نا غالب کے ذریعے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کیا تاکہ یہ عبادت گاہیں جو ہیں یہ بچیں قائم رہیں، ورنہ تو ظالم سب چیزیں ہی ختم کر دیں۔ تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اس کی یعنی اللہ کی مدد کیسے ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوی، مضبوط اور غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار دیتا ہے، انہیں حکومت دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وآمروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام، تمام کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ انسان کو، مسلمان کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں حکومت دی تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت الصلاۃ، نماز کا قیام کرے اور زکاتوں کا نظام نافذ کرے، نیکیوں کا حکم اور برائی، یہ ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ نے ہمیں خطہ دیا پاکستان، ہم نے اس میں ایک دن بھی ان چاروں کاموں میں سے ایک بھی کبھی انجام نہیں دیا۔ گورنمنٹ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کس کام کے لیے اللہ نے حکومت دی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، پس اگر یہ اے پیغمبر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ، تو ان آپ سے پہلے بھی یہ جو ہیں جھٹلائے گئے، پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا، قوم نوح نے بھی جھٹلایا، عاد نے بھی اور سمود نے بھی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا اور قوم لوط نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، پھر میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس دیکھو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی کنویں تھے جو کہ بیکار ہو گئے، اور کتنے ہی پکے محل تھے جو کہ کھنڈر بن گئے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا، کیا پس یہ چل پھر کر نہیں دیکھتے، فی الارض، زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو پر ان کو لیے ہوتے دل، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے کہ انہیں وہ دل حاصل ہوتے،
یعقلون بہا، جو دل ان کے کو عقل جس سے یہ پکڑتے، یعنی زمین میں چلے پھریں گے تو اللہ کے آثار نظر آئیں گے، تو ایسے دل حاصل ہوں گے جن سے عقل ملے گی۔ وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ایسے کان ہوتے جن سے یہ سنتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو دل سینوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تبھی انسان جو ہے ہر قسم کی نشانی کو قبول نہیں کرتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے نزدیک جو ایک دن ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ، ہزار سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو کہ تم گنتے ہو، یعنی اللہ کی گنتی کا شمار تمہاری گنتی جیسا نہیں ہے، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، وہ ظلم کرتی رہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف جو ہے وعدہ لوٹ کر جانے کا میری ہی طرف ٹھکانہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، آیت نمبر ہے 49، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس انما لکم نذیر مبین، اے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑی عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ آگ والے ہیں، دوزخ والے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور جو ہم نے اور نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، یہ کہ جب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جب اللہ کا کلام پڑھا رسول نے، تو جو شیطان ہوتے ہیں، شیطان نے ان کے پڑھنے کے ساتھ ہی ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں رکاوٹ ڈال دی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، علیم حکیم، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب بھی یہ اگر آپ کے ساتھ مخالفین شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں نا، تو یہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا، تو ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی کوئی نبی اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے تو شیطان جو تھے وہ کافروں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو مخلص مسلمان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا تھا، تو ان کے کوئی بھی شکوک و شبہات جو تھے ان پر اثر نہیں کرتے تھے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہیں حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ اس لیے اللہ نے یہ رکاوٹ اس لیے ڈالی کہ یعنی شیطان جو تھا رکاوٹ اس لیے ڈالتا تھا، ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین، تاکہ وہ فتنہ ڈال دے ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یعنی جو کمزور ایمان والے مخالفین اور منافقین کا جو نفاق ہے، قرآن اس کو بار بار بیماری کا نام دیتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیات قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں یہ جو شیطان ہے کہ جو وسوسے ہیں، وہ رکاوٹ جو ہے وہ ایک فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ،
اور تاکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے، یعنی جب شیطانی رکاوٹیں آتی ہیں اور مومن خالص جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان وسوسوں کی پرواہ نہیں کرتے، حق پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ جان لے کہ اہل علم جو ہیں وہ جان لیں انہ الحق من ربک، کہ جو بات بھی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، فیؤمنوا بہ فتخبت لہ قلوبہم، اور ان لوگوں کے دل جو ہیں اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ ہی کے آگے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کفر کیا، اور لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک اللہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے اوپر والی آیت میں پڑھی فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 55، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ تو لگے ہی رہیں گے، فی مریۃ منہ، شک میں پڑے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتتاً، اچانک، او یأتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، عذاب یوم عقیم، عذاب جو ہے وہ عقیم ہے کہ ایسا دن جس میں کوئی بھلائی نہ ہو، تو کسی بھی بھلائی کے بغیر والا جو دن ہے عذاب کا، یعنی اس میں عذاب ہی عذاب ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ دن جب تک نہیں آ جاتا کافر لوگ تب تک شک میں پڑے رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، جب وہ دن آ جائے گا جس کی یہ جلدی مچا رہے ہیں تو اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، پس یہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، یعنی جنگ میں قتل کر دیے گئے، او ماتوا، یا ان کا انتقال ہو گیا، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بہترین رزق عطا کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقامات میں داخل کرے گا کہ وہ جو مقامات ہیں اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، تحمل والا ہے، ذَلِكَ، یہ بات تو ہے کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ جس شخص کو تکلیف پہنچائی جس شخص کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لے، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، تو اگر اس نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، جس پر زیادتی کی گئی ہے اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، یعنی اجازت تو دی گئی کہ اپنے جو تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، قتال کر سکتے ہو، لڑ سکتے ہو، لیکن یہ ساتھ کہا گیا کہ اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تم پر ظلم ہوا۔ لیکن اگر مقتول جو ہے وہ قاتل سے جب بدلہ لیں گے، مقتول کے وارث، تو اب قاتل جو ہے وہ اپنا بدلہ دینے میں اگر وہ لوگ دوسرے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، یعنی ظلم کر دیتے ہیں یا کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، بدلے سے زیادہ لے لیتے ہیں، تو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مدد میں کرتا ہوں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے
کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک یعنی یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو کہ بالکل حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن لوگوں کو اللہ کے سوا اور لوگوں کو جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں، اللہ حق ہے اور وہ لوگ شرک جو ہے مشرک اور ان کے جو خدا ہیں وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند الکبیر اور بہت بڑا ہے، رتبے میں بھی اور شان میں بھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور جو زمین ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وان اللہ لہو الغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی بے نیاز ذات ہے، حمید خود بخود بذات خود تعریف کیا گیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، سارا کچھ مسخر کر دیا۔ اور والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں جو ہیں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ ویمسک السماء، اور اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے، الا باذن، مگر کہ اس کے حکم کے ساتھ۔ یعنی آسمان کو اللہ نے جب تک تھاما ہوا ہے اس کا حکم ہے تب تک وہ ہے، جب اللہ کا حکم ختم ہو جائے گا تو وہ گر جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بڑا شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ کی شفقت کی انتہا ہے کہ وہ آسمان سے جو بھی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک خلا ہے درمیان میں، اسپیس ہے، اس کے اوپر آسمان ہے۔ اب یہ جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے آسمان دنیا جو ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک ایسی لیئر لگا دی، اوزون لیئر جسے کہتے ہیں، جو وہاں کی اوپر کی جو ریز ہیں، خطرناک چیزیں جو ہیں، شعاعیں وغیرہ، جس سے کہ زمین کی مخلوق جو ہے وہ تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لیئر لگا کر انسانوں کو، زمین کی مخلوقات کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تو انسانوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ذات ہے جو اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو مارے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام ہر امت کے لیے ایک عبادت کا منسک ہوتا ہے، جس میں وہ طریقہ جو عبادت جس طرح کی جائے، کس طریقے سے عبادت کی جائے، تو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے بنائے تھے، ناسکوہ جو کہ اس پر وہ چل رہے تھے۔ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، تو اب اے پیغمبر اس معاملے میں لوگوں سے آپ کو یہ نہیں جھگڑنا چاہیے کہ تمہارا کیا طریقہ ہے۔ وادع الی ربک، بس آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ تو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلِ اللَّهُ، پس آپ کہہ دیجئے کہ اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی جو عبادت کے مختلف طریقے ہیں ان سے بحث نہیں کرنی کہ وہ طریقے کیا ہیں، بحث اس بات سے کرنی ہے کہ اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے جھگڑنے لگیں تو آپ کہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت،
اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فی ما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان اور زمین کی تمام اشیاء کے بارے میں جانتا ہے۔ ان فی ذلک فی کتاب، بے شک یہ چیزیں ساری کتاب میں ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیزیں اللہ پر آسان ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور ان کو اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب آپ پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جب سنائی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں کو دیکھو گے کہ جو انکاری چہرے ہیں تم ان کو دیکھو گے، یکادون یستون بالذین یتلون، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں ہماری آیتوں کی، یہ لوگ ان پر حملہ کر دیں کہ یہ ہمیں آیتیں کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہہ دو لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے، یعنی قرآن کی آیتیں تمہیں ناگوار لگ رہی ہیں تو اس سے بھی بڑھ کے وہ چیز نہ تمہیں بتاؤں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے۔ النار، وہ آگ ہے، جو تمہارا جھٹلانے کا انجام ہے وہ آگ ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ناگوار ہے۔ وعد اللہ الذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بارے میں، کافروں کے بارے میں آگ کا وعدہ ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم اس کو کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے کے سارے اس پر جمع ہو جائیں، یعنی جتنے بھی مشرک ہیں اور ان کے جو شریک جن کو وہ پوجتے ہیں، اگر یہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی جو ہے وہ کچھ چیز ان سے چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے، یعنی جو تمہارے یہ خدا دوسرے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا اللہ کا، یہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خاص ساروں کو جمع کر دو، مل جائیں، مل جل کر کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی کا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، نہایت ہی کمزور ہیں جو مانگنے والے اور جن سے مانگا جا رہا ہے، سارے کے سارے انتہائی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ وہ رب، وہ مالک، وہ ذات جو جس کی اتنی شان ہے، جو اتنی نعمتیں تم کو دے رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت مضبوط، قوی اور غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں سے، رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں سے بھی، کہ کس کو پیغام دے کر بھیجنا ہے، رسول مطلب پیغام پہنچانے والا، تو اللہ چن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی رسولوں سے پہلی باتیں بھی جانتا ہے، رسولوں کی بعد کی باتیں بھی جانتا ہے۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم اور اپنے رب کی بندگی کرو، وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ آیت سجدہ۔ آیت نمبر ہے 78۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تم کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تمہارے لیے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمام معاملات بتا دیے ہیں، ہر معاملے کا جواب بتا دیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی، یعنی یہ جو دین ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کے جو طریقے ہیں ان کی تم پیروی کرو، تو یہ ساری کی ساری جو ہے ابراہیمی ملت ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یہ مسلمانوں نے خود اپنا نام نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، هُوَ مَوْلَاكُمْ وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ دیکھو کیا ہی خوب، کتنا اچھا رکھوالا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ سورہ حج یہاں پر مکمل ہوئی۔